بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 کام کرنے سے گھروں میں برکت، دولت اور رزق آئے گا۔ گھروں میں برکتیں کیسے لائی جا سکتی ہیں؟ برکتیں حاصل کرنے کے طریقے، یہ 5 کام کر لو، گھروں میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ آزما کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگوں کا گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن چکی ہے، وقت میں برکت نہیں، آمدن میں برکت نہیں ہے، کام تو کرتے ہیں، نوکری تو کرتے ہیں، لیکن جب تنخواہ آتی ہے نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ جب کاروبار سے نفع ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ اور آمدن آتی تو ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ادھر سے پیسے آئے اور ادھر سے ختم۔ ابھی ضروریات پوری ہی نہیں ہو پاتی کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بس تنگ دستی اور بے برکتی چھائی رہتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسی چیزیں بتاتی ہوں جن کو آپ اپنے پلے سے باندھ لیں تو وقت انشاءاللہ دور نہیں ہوگا جب ہر کام میں، آمدن میں، گھر میں اور اولاد میں برکتیں کے نزول شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہو، کاروبار میں برکتیں دیکھنا چاہتے ہو، اپنی آمدن میں برکتیں لانا چاہتے ہو، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، پریشانی اور بے برکتی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو پہلا کام، نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنا شروع کر دو۔ نفل نمازوں کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کو لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، آمدن میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانی اور بے برکتی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو دوسرا کام، حلال مال کمانے اور حلال مال کھانے کو اپنی زندگی کا معیار بنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابہ کا ذکر کیا گیا جن پر دنیا کی پرواہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال کو اس حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے مال میں برکت آ جاتی ہے، اور جو بغیر حق کے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی آمدن میں برکتیں لانا چاہتے ہو، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، بے برکتی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو تیسرا کام، زندگی میں، کاروبار میں، لین دین میں سچ بولنا شروع کر دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حکیم بن جزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو ان کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کی وضاحت کر دیں تو اس سودے میں ان دونوں کے لیے برکت ہوتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب اور نقائص چھپائیں تو اس سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ معاملات، لین دین، تجارت اور حصول علم وغیرہ میں
صبح کا وقت اختیار کرنا بھی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکروں کو صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ انسان جب اس وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ سارا دن برکت محسوس کرتا ہے، اگر صبح کا وقت ضائع کر لے تو وہ سارا دن اس کا نقصان محسوس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی، اپنے کاروبار اور اپنے آمدن میں برکتیں لانا چاہتے ہو، پریشانیوں اور بے برکتی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، تو چوتھا کام جو مال حاصل کرو اس پہ سخاوت ہو، استغنا نہ ہو، یعنی کسی برے طریقے سے یا سوال کر کے مال حاصل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حکیم بن جزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دے دیا، میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر دے دیا، میں نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جو اسے نفع کی سخاوت سے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جو اسے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح آدمی کی طرح جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے اس پر قناعت کرنا اور اسی پہ راضی ہونا، جو دوسروں کے پاس ہے اس کی لالچ نہ رکھنا اور نہ ان سے مانگنا، یہ برکت حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اگرچہ اس کا رزق بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور دوسروں سے مانگنا اور دل میں لالچ رکھنا یہ برکت کے ختم ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اگرچہ ایسے آدمی کو بہت زیادہ رزق مل جائے، نیکی کے کاموں پر مال خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خوشی اور اخلاص کے ساتھ حق ادا کرنا پھر باعث برکت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اس میں سے صدقہ کرتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ہی، تو وہ مہینے کے آخر میں برکت محسوس کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہو، اپنی آمدن میں برکتیں لانا چاہتے ہو، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہو، تو پانچواں کام ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، اپنے وقت، مال، بیوی، اولاد، تمام معاملات کے لیے اللہ پاک سے برکت کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ سے عموماً برکت کا سوال کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے مال اور اولاد زیادہ عطا فرما، اسے وہ بھی عطا فرما، اس میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میری اولاد اور میرے پوتے 100 سے زائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی جاتی تھی اور آپ کی دعا کی برکت کے آثار نظر آنے لگتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر اس آدمی کی نسلوں تک جاری رہتا تھا۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہو، کاروبار میں برکتیں لانا چاہتے ہو، اپنی آمدن میں برکتیں لانا چاہتے ہو، تنگ دستی اور پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو کھانے کے آداب میں سنت کا اہتمام کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ بیٹھ کر کھاتی ہو۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پر جمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے کھانے میں برکت آ جائے گی۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنا برکت کو روک دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں شیطان بھی شریک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔